بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر تقریب، معزز مہمان خصوصی جناب حضرت علامہ مولانا قاری بلال احمد چشتی صاحب، قابل قدر اساتذہ کرام، معززین علاقہ اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں مہمان خصوصی جناب بلال احمد چشتی کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور ہمیں ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اس کے بعد جیسا کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ آج کی پرگوار تقریب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام منعقد کی گئی ہے. میں نے آپ سب کے سامنے جس آیہ مبارکہ کا ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر 574 عیسوی کو اس دنیا میں تشریف لے آئے. اس وقت عرب کی جو حالت تھی وہ آپ سب نے سماج کی، چوریاں ڈاکے عام تھے، خون ریزی عام تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. مگر ایسے میں جب میرے آقا کی آمد ہوئی تو وہی عرب، اسی عرب کی کایا پلٹ گئی، وہی عرب امن و امان کا گہوارہ بن گیا. سامعین محترم، اس حیران کن تبدیلی کو دیکھ کر شاعر کا قلم تڑپ اٹھتا ہے اور وہ لکھتا ہے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. جناب صدر، میرے آقا کریم ایک راستے سے گزرا کرتے تھے. بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے مجھ سے پہلے بھی سماعت کیا ہوگا. میرے آقا اس راستے سے گزرا کرتے تھے تو ایک بوڑھی عورت ان پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی. ایک دن جب میرے آقا اس راستے سے تشریف لے گئے، بوڑھی عورت نے کوڑا نہیں پھینکا تو اس پر میرے آقا حیران ہوئے اور دریافت کیا کہ آج اس بڑھیا نے مجھ پر کوڑا کیوں نہیں پھینکا. دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ وہ بڑھیا بیمار ہو گئی ہے. جناب صدر، میرے آقا اس بڑھیا کے لیے ماتاری کے لیے تشریف لے گئے. وہ بڑھیا میرے آقا سے اتنی متاثر ہوئی کہ کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. شاعر نے اس کو یوں قلم بند کیا ہے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کے حیران ہو گئے. رکھا جب میرے نبی نے دنیا پہ قدم، رکھا جب میرے نبی نے دنیا پہ قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جناب صدر، عرب کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے تو عرب کس حالت میں ڈوبا ہوا تھا. جہاں دو قبائل چھوٹی سی بات پر اگر لڑنا شروع کر دیتے تو وہ لڑائی نسلوں میں چلی جاتی تھی، وہ لڑائی نسلوں میں بھی ہوتی رہتی تھی. اسی طرح پورا معاشرہ خراب ہو جاتا تھا. وہ عرب والے جو میرے آقا کے خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے میرے آقا کو پتھر مارے، جنہوں نے میرے آقا کے راستے میں کوٹے بچھائے، لیکن میرے آقا نے جب فتح مکہ آئی تو سب کو معاف کر دیا. جناب صدر، فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا جاؤ آج تم سب آزاد ہو، تم سے کوئی پوچھ نہ ہوگی. جناب صدر، میرے آقا کی محبتوں، میرے آقا کی کاوشوں کا ہمیں یہ درس ملتا ہے اور ہمیں یہ تقاضا کرتا
آخر میں اس اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ محمد سے وفا